تم مشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد جواد حسن گل قادری قدر رمضان ٹرانسمیشن لیے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ دوبارہ حاضر ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اور آج ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا انتہائی رحمت بھری گھڑیاں، مقدس ماہ مبارک، اور آج مقدس رات یعنی کہ آخری عشرہ کی پہلی طاق رات، 21ویں رات، اور آج ہم موجود ہیں۔ اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جس عشرہ کے اندر اللہ پاک جہنم سے آزادی کے پروانے اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور جہنم سے آزاد کرتا ہے اپنی رحمت سے۔ اور دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی، مجھ سمیت تمام دیکھنے والوں کو، جہنم سے آزادی کے جو پروانے جن خوش نصیبوں کو مل رہے ہیں، ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ ناظرین اکرام، تو آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے۔ ہم آج کے اپنے اس پروگرام قدر رمضان ٹرانسمیشن کا تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا قاری محمد عدیل سعیدی صاحب۔ آپ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ آج قدر رمضان ٹرانسمیشن میں، تو میں سب سے پہلے تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے قاری محمد عدیل سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں ماشاءاللہ۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إِلَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ سبحان اللہ۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری عدیل سعیدی صاحب اپنی پرسوز آواز میں تلاوت کلام مجید فرقان حمید فرما رہے تھے، اور میرے تمام ناظرین جو آپ اس وقت قدر رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً تلاوت کلام مجید فرقان حمید سن کر آپ کے قلوب ضرور منور ہوئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تو خاص طور پر زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام مجید فرقان حمید کرنے کی اور تلاوت کلام مجید فرقان حمید سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں قدر رمضان ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کے لیے محمد احمد چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو آج ہمارے ماشاءاللہ گیسٹ ہیں اور ماشاءاللہ پہلے بھی قدر رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں، کہ ہم انتہائی ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں حاضری کا شرف بخشا ہے۔ تو محمد احمد چشتی صاحب حمد باری تعالیٰ۔ اللہ 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 بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ 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 پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں، ہاں پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں، ہاں پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں۔ جواد بھائی کر کر یارو رزق پہنچاؤندا اللہ کر کر یارو کر کر یارو رزق پہنچاؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ 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 مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، ہاں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں۔ اے بندہ وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ وچ قرآن دے وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ
ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 اور والضحا دی صورت یارو دس دیئے 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 کی سب تو پہلے نعت سناوندا اللہ اے سب تو پہلے نعت سناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 سبحان اللہ۔ اے بختاں دے مارے اور رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے اور رب نو یاد کرو وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 اللہ۔ مقطع کے اندر شاعر کہتے ہیں زیا جو خدمتگار ہے رب دے بندیاں دا زیا جو خدمتگار ہے رب دے بندیاں دا زیا جو خدمتگار ہے رب دے بندیاں دا ہاں زیا جو خدمتگار ہے رب دے بندیاں دا خدا دی قسم اس بندے دے کرم کماوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی خالق کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے اس کی بگڑی بنا دیتا ہے، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے اندر محمد احمد چشتی صاحب حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، قدر رمضان ٹرانسمیشن جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں، رحمت بھری ساعتوں میں یہ نشریات ہو رہی ہے، اور آج الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کا ہم پر کروڑہ کرم ہے کہ 21ویں رات، کیونکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ 21ویں رات بھی اس میں بھی تلاش کریں، رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہوا۔ تو 21ویں رات اور 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں رات، ان راتوں میں سے کوئی بھی رات ایسی ہو سکتی ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اور پتہ نہیں وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی اور کون خوش نصیب ہوں گے جو اللہ پاک کی رحمت سے اس رات کو پائیں گے اور اپنی بخشش کا سامان کریں گے۔ ناظرین، آپ یہ نشریات دیکھ بھی رہے ہیں تو تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آپ تمام دوستوں کا تعاون رہے گا۔ دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس نشریات کو اپنے دوستوں کو سینڈ کیجئے، اس کو شیئر کیجئے۔ ویڈیو پلس موویز پہ یہ نشریات دیکھی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خانپور میڈیا ہاؤس، نیوز سٹی، داتا ساؤنڈ، ان تمام آفیشیل پیجز پہ جو ہے نشریات موجود ہیں۔ ان کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، اور انشاءاللہ ثواب کے اندر آپ بھی ساتھ شامل ہوتے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں حافظ محمد شاہد قادری صاحب ان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ ہماری نشریات کا حصہ بنیں، اور اپنے قیمتی وقت سے آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا اور آپ تشریف لائے، اور آج ماشاءاللہ 21ویں رات ہے، اور آپ اور ہم سب مل کر انشاءاللہ ذکر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، اور
یہاں ذکر ہوگا اور اس پروگرام کے توسل سے پوری دنیا میں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہیں، تو جہاں جہاں یہ نشریات پہنچ رہی ہیں وہاں وہاں جو ہے تمام دوستوں سے گزارش کرتا جاؤں گا کہ آپ اس کو شیئر کرتے جائیں۔ بالخصوص میں خاص طور پر اپنے ڈائریکٹر اس پروگرام قدر رمضان ٹرانسمیشن کے، ان کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولوں گا کہ جن کی محنت، کوشش اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ رمضان المبارک کے یہ آخری عشرہ کے اندر ہم یہ مبارک ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ قدر رمضان ٹرانسمیشن کے ڈائریکٹر جناب صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ ان کے ساتھ جو پوری ٹیم قدر رمضان ٹرانسمیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پہنچا رہی ہے اور اس کا باعث بن رہے ہیں ویڈیو پلس موویز خانپور، ناصر موویز خانپور، پاکستان لائٹ ہاؤس، داتا ساؤنڈ، سنی موبائلز اینڈ کمپیوٹرز، خانپور میڈیا ہاؤس اور نیوز سٹی۔ تو آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیں اور یہ نشریات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میں شامل کرتا ہوں جناب حافظ عدیل شکیل سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پرسود آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار پڑھیں، تاکہ ہمارے سننے والوں کے جو آج تمام حضرات 21ویں کی رات آپ ماشاءاللہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، تو 21ویں رات جو ہے وہ بابرکت رات کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر کے ان کے قلوب کو اللہ پاک منور فرمائے۔ حافظ عدیل شکیل سعیدی۔ مانتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، سبحان اللہ۔ آج ہوں میں تیرا سبحان اللہ۔ دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز سبحان اللہ سبحان نشین، اللہ۔ آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ اور بہت ہی خوبصورت سے جواب بھی سماعت کیجئے کہ تیرا پیکر ہے کہ ایک غالائے نور، تیرا پیکر ہے کہ ایک غالائے نور، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، جالیوں
تجھے دیکھا آیا ہوں میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ حافظ عدیل شکیل صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ یقیناً ہمارے سننے والے ناظرین ضرور آپ کی پرسوز آواز کو سماعت کر کے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہ سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آخری راتیں انتہائی متبرک راتیں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ان راتوں کو اپنے رب کی یاد میں لگے اور جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد پڑھتے رہیں، نوافل کی ادائیگی کو یقینی بنائیں اور تلاوت کلام مجید فرقان حمید کا معمول بنا لیں، پابندی کے ساتھ ادائیگی کرتے رہیں تو انشاءاللہ ڈھیروں فیض جو ہے اللہ پاک کے کرم سے عطا ہوگا۔ تو ناظرین، قدر رمضان ٹرانسمیشن جو کہ 19 رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک جاری ہے اور اسی کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا، اور آپ اپنی بیک فیڈ سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ آپ کی آرا کی ہم منتظر ہیں، آپ لوگوں کی آرا ہمیں ہماری اس ٹرانسمیشن کو بہتر بنانے کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگی۔ تو آپ تمام دیکھنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح پہلے بھی اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کر رہے ہیں، یقیناً ہم انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو جو ہے ان کو فالو بھی کریں گے اور انشاءاللہ اپنے پروگرام کو مزید نکھار دینے کے لیے آپ کی آرا پر ضرور عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی پیاری آواز جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ، اور آپ ملک بھر میں ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آج قدر رمضان ٹرانسمیشن کا آپ حصہ ہیں، ہماری خوش بختی حافظ محمد شاہد قادری صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پیاری پرسوز آواز میں ہمارے سننے والے ناظرین جو قدر رمضان ٹرانسمیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا،
ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا سبحان اللہ۔ اور دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری، دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے کہ احسان مرد آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مرد آپ کا قرآن ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی ناظرین، جب در نبی پر آپ مہمان بن جائیں تو بخشش کا سامان ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گدا بن کر حاضری پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، قدر رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے اور ہم اب لیں گے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے نامور علماء کرام اور ہم ان سے کریں گے علمی اور روحانی گفتگو، جسے سن کر انشاءاللہ آپ ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ تو کہیں نہ جائیے گا، چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں اور انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ علمی اور روحانی گفتگو کرتے ہیں۔ تو لیتے ہیں ہم بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، قدر رمضان ٹرانسمیشن میں میں آپ کا میزبان محمد جواد گل قادری ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قدر رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ 19 رمضان المبارک سے رات 11:30 بجے سے رات 12:30 بجے تک
جاری رہتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا 30 رمضان المبارک تک انشاءاللہ۔ روزانہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ تعاون کس صورت میں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ناظرین اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس نشریات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ بنائیں، اس کو شیئر کریں، پیجز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، اپنی آراء سے ہمیں جو ہے آگاہ کریں۔ بہترین آراء آپ کی جو ہوگی وہ ہماری اس قدر رمضان ٹرانسمیشن کو مزید بہتر بنانے کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ ہمیں انتظار رہے گا آپ کی رائے کا۔ قدر رمضان ٹرانسمیشن آج 21ویں شب ناظرین، اور آج بنے ہیں ہمارے مہمان علماء کرام، ان کا میں تعارف کراتا چلوں۔ جناب محترم حضرت پیر سید علی رضا شاہ صاحب قادری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ شاہ آباد شریف، کڑی اختیار خان خانپور سے آپ ماشاءاللہ تشریف لائے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں۔ قدر رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ مولانا محمد شکیر احمد سعیدی صاحب۔ ہم آپ کے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر قدر رمضان ٹرانسمیشن کو یہ عزت بخشی کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ محمد شاہد قادری، جو بریک سے پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے ان کی پیاری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی۔ ناظرین، 21ویں شب یہ وہ شب ہے جس شب کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے یوم شہادت کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو آج ہماری قدر رمضان ٹرانسمیشن کا موضوع بھی یہی ہوگا، اور ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانان گرامی سے اسی موضوع پر کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تعارف ہم جانتے ہیں حضور قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب قادری سے، کیونکہ سادات گھرانہ ہے، اور آپ کے در سے ہی ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہ ناظرین آج آپ کی زبان مبارک سے ہی مبارک ہستی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تعارف آپ کی زبان سے ہم سماعت فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی پیر صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ماشاءاللہ اس بات پہ بہت خوشی ہے کہ ہمارے شہر میں یہ ایک سلسلہ آپ لے کے آئے ہیں، اور خاص طور پر آج کی رات اس ہستی کے ذکر کے لیے مختص کی ہے آپ نے جو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ علی جو فاتح خیبر ہیں، وہ علی جو زوج بطول ہیں، سبحان اللہ، وہ علی جو نفس رسول ہیں، سبحان اللہ، وہ علی جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت عظمت کی بات ہے کہ پیدائش بیت اللہ شریف میں ہوئی اور شہادت مسجد کے اندر ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے ہی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ماشاء اللہ، اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، سبحان اللہ، آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا اور عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی گود میں لیا، گود میں لینا تھا کہ مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے جو نگاہ پڑی وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ساری تعلیم و تربیت آقا کریم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی۔ سبحان اللہ، جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے علی المرتضیٰ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے
زیر سایہ رہ کر تربیت حاصل کی، ایک دن بھی کفر پہ نہیں گزارا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بہت سے ان کی فضیلتیں ہیں، ان کے فضائل ہیں، اگر بیان کرنا شروع کر دیں سبحان اللہ۔ تو وقت کم پڑ جائے گا۔ بے شک۔ بی بی سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ اکثر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ بابا جان آپ ہر وقت مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا جائے کہ علی تم یہاں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اور علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے جو مکانات تھے یا حجرے کہہ لیں تو دروازے پہلے مسجد کے اندر کھلا کرتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں مسجد کے اندر یہ بند کر دیے جائیں، ایک علی کا دروازہ رہ جائے اور ایک میں محمد رسول اللہ کا دروازہ رہ جائے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے علم و فضل، اپنے عدل و انصاف، اور آپ خلیفہ راشد ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جس طرح آپ نے خلافت کا زمانہ چلایا اور جس طرح عدل و انصاف کا بول بالا فرمایا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا قاضی میرا علی ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا علی ہے، وہ اپنی مثال آپ موجود ہیں۔ تو ان کے خطبات دیکھ لیں اور ان کی دوسری باتیں دیکھ لیں، آج بھی قدم قدم پر ہر انسان کی رہنمائی کرتی ہیں وہ باتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت ہی ناظرین دیکھا آپ نے، بہت ہی پیارے انداز کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تعارف بہت ہی پیارے و خوبصورت انداز میں حضور قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب قادری ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ ماشاءاللہ سن کے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ میں تو ہو رہا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اسی سلسلے کو میں گزارش کروں گا علامہ شکیل احمد سعیدی صاحب آپ سے بھی کہ جس طرح حضور قبلہ پیر صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں تعارف پیش کیا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ جواد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو یہ مبارک ہو کہ آج کا یہ ہمارا خوبصورت پروگرام اس ذات کے بارے میں ہے کہ جس کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ کیا بات۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ کے نبی نے عزت، یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ حضرت علی کی محبت جو ہے یہ ایمان کی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی کا بغض جو ہے یہ نفاق کی، منافقت کی علامت ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حضرت مولا کائنات کی محبت نہ ہو۔ بے شک، بے شک۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ شاہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے، احادیث میں آتا ہے کہ سوموار کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، سبحان اللہ۔ سوموار کے دن، اور منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
کلمہ پڑھ کے حضور کا پہلا غلام ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اب غور کیجئے کہ سوموار اور منگل میں کتنا فرق ہے۔ سوموار حضور مبعوث ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اور پھر منگل کے دن حضرت علی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے، سبحان اللہ۔ اور عمر کتنی ہے؟ تقریباً 8 سے 10 سال۔ اور پھر یہ دیکھیں جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی جب ولادت ہوئی تو وہ آنکھ نہیں کھول رہے تھے، ان کی پہلی نظر جو ہے وہ رخ مصطفیٰ پہ پڑی ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی کی مکمل تربیت جو ہے وہ حضور کی آغوش رحمت میں ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت ابو طالب وہ عیالدار تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے کہا کہ علی میرے حوالے کر دو، میں ہی اس کی کفالت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ حضرت علی کی جو والدہ تھی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی کی ماں کو حضور نے اپنی ماں قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت علی کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو صرف حضور نے زبانی کلامی نہیں بلکہ اپنے عمل سے ثابت بھی کیا کہ حضور نے ان کے لیے اپنا کرتا بھی عطا کیا تھا، پھر حضور نے خود انہیں اپنے کندھے پہ اٹھایا، انہیں جب ان کو لے کے آئے خود جنازہ پڑھایا، خود حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں خود حضور پہلے اترے، اپنے ہاتھوں سے برابر کیا، صاف کیا، پھر حضور لیٹے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر کے اندر اتارا، اور قبر اپنے ہاتھوں سے مکمل کرنے کے بعد پھر حضور نے قبر پہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ حضور آج تک ہم نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا جتنا آپ نے اس عورت کے ساتھ کیا، تو حضور نے فرمایا یہ میری ماں تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی سبحان کی اللہ۔ ماں کو ہمارے نبی نے اپنی ماں قرار دیا ہے، سبحان اور اللہ۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا جس طرح آپ نے فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے۔ اچھا ایک میں آپ کو یہاں پر عرض کروں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کر دے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جاگتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ پتہ نہیں کس خوش نصیب کے صبح بخت بیدار ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب صبح ہوئی اور ہم وہاں پر جمع تھے تو ہر شخص جو تھا خلاف معمول اپنی گردن دراز کر کے اٹھا کے حضور کو اپنا چہرہ دکھا رہا تھا کہ حضور کی نگاہ ناز میرے اوپر پڑے اور حضور میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں۔ لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ رحمت کو اٹھاتے، پھر حضور سر جھکا لیتے، 2-3 مرتبہ جب کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور اپنی نگاہ ناز کو اٹھاتے تھے تو ہم بھی اپنے چہرے اٹھا کے حضور کو دکھاتے تھے کہ شاید ہمارا کوئی نمبر لگ جائے، لیکن حضور بار بار صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے اور نگاہ نبوت حضرت علی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور حضرت علی جو ہیں وہ تو اپنے خیمے میں۔ حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا، حضور نے فرمایا تم خیمے میں کیا کر رہے ہو، یہاں کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میری آنکھیں دکھ رہی تھیں اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو فوراً آنکھیں شفا یاب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اب اس لعاب دہن کی برکتیں کتنی ہیں، اللہ اکبر۔ تمام عمر گزر گئی پھر کبھی حضرت علی کی آنکھیں خراب نہیں ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لعاب دہن تھا جب حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی میں لگا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا تو آنکھ دوبارہ صحیح ہو کے چمکدار ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ لعاب دہن تھا کہ جب حسنین کریمین سفر کے دوران رو رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی بابا ان کو پانی کی پیاس ستا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو میرے قریب کرو۔ جب دونوں کو قریب کیا گیا، حضور نے دونوں شہزادوں کو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو اپنی زبان چسوائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سفر ختم ہو گیا، ہم واپس گھر پلٹ آئے، لیکن اس دوران سفر میں پھر پیاس کی وجہ سے ہم نے حسنین کریمین کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، سبحان کیونکہ اللہ، حضور کا وہ لعاب سبحان دہن اللہ، کی برکت تھی۔ سبحان بہرحال میں یہ اللہ۔ عرض کروں گا جواد بھائی
حضرت علی تو وہ ہے کہ جس کی گھر والی جنتی خواتین کی سردار ہے، سبحان اللہ، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، جس کی مہر کے بغیر کوئی جنتی نہیں بن سکتا۔ اللہ، جب تک مولا کائنات کی مہر نہیں لگنے والی کسی کو جنت کا داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت علی کے سامنے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا عمر مسکرا رہے ہو؟ فرمایا ہاں علی تجھے دیکھتا ہوں، تیری زیارت کرتا ہوں نا تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ سبحان انہوں نے اللہ، کہا جی وجہ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے کیا مقام دیا ہے سبحان کہ ہم صبح کرتے ہیں تو تب بھی تیری محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے، شام کرتے ہیں تو تب بھی تیری محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اس کی وضاحت کیجئے۔ فرمایا علی وضاحت اس کی یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہ ہو۔ سبحان اللہ، فرمایا جب ہم صبح کرتے ہیں رات کو اٹھتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر مومن ہیں تو علی کی محبت دل میں رکھنی پڑے گی۔ رکھنی۔ حضور قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مختلف اوقات میں ان کے دور میں کچھ فیصلے ان کے جو ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سننے والے ناظرین کے لیے وہ ان فیصلوں کے متعلق کچھ فیصلے جو ہیں، ویسے تو سبھی فیصلے ان کے مقبولیت کے عامل تھے اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے ان کے فیصلوں کا، لیکن چند ایک جو ہے عرض کریں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ماشاءاللہ۔ جی ضرور جواد بھائی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے ہیں سبحان اللہ، وہ اس وجہ سے بھی زیادہ مقبول ہیں کہ ان میں زیادہ بحث مباحثے کی ضرورت پیش نہ آئی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حدیث پاک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ رہے، تربیت حاصل کی، مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ فیصلے بھی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے چلتے چلتے حل فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا قاضی اور فیصلے کرنے والا میرا علی ہے، اور اس کی اسی وجہ سے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہنا پڑا ایک موقع پر کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو فیصلے دلچسپ بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں۔ ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ 3 بندے موجود تھے، ان کے پاس 17 اونٹ تھے، تو آپس میں وہ الجھ رہے تھے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے آئے تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو ان تینوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں۔ ایک نے کہا کہ جی میرے اس میں سے جو ہے نا نصف میرا ہے، آدھے میرے ہیں۔ ایک نے کہا جی میرے 5 ہیں، ایک نے کہا جی میرے 3 ہیں۔ تو ان کی تقسیم آپ ایسے فرما دیں کہ ان میں سے کسی کی قیمت بھی نہ کرنا پڑے اور اونٹ کا جو ہے وہ آدھا حصہ بھی نہ کرنا پڑے، تو یہ اس آسان طریقے سے اس کو ہمارے اندر تقسیم فرما دیں۔ 17 اونٹ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے 1 منٹ کا توقف کیا، 1 سیکنڈ کا توقف کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا میں یہ فیصلہ کر دیتا ہوں اگر آپ مجھے حصہ دار بنائیں اس میں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں شرط قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اپنے غلام کمبر کو فرمایا کہ 1 اونٹ اپنا بھی لے آؤ اور ان اونٹوں کے ساتھ شامل کر دو۔ تو 17 تھے، 18 ہو گئے۔ تو جس نے کہا کہ میرے اس میں سے نصف میرا ہے، آپ نے پہلے اسے فرمایا کہ تو اپنے 9 اونٹ ان میں سے لے اور تو جا۔ 9 اونٹ وہ لے گیا۔ جس نے کہا کہ جی میرے 5 ہیں، آپ نے فرمایا تو اپنے 5 بھی لے لے۔ 9 اور 5 14 ہو گئے۔ اور جس نے کہا میرے 3 تھے، آپ نے فرمایا تو بھی اپنے 3 لے، 17 ہو گئے۔ کمبر کو فرمایا اپنا جا کے پھر گھر جا کے باندھ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ایک عورت حاضر خدمت ہوئی، تو اس نے کہا کہ جی یہ 2 بندے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میرے پاس کوئی امانت رکھوائی تھی، اور اس وقت مجھے یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ آئیں تو امانت واپس کرنی ہے، اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک آئے تو امانت قطعاً واپس نہیں کرنی۔ تو کچھ عرصے کے بعد میرے پاس ایک آ گیا، اس نے میرے سامنے حلف اٹھایا کہ میرا وہ دوسرا ساتھی جو تھا وہ فوت ہو چکا ہے، تو ہماری جو امانت تھی وہ آپ مجھے دے دیں۔ تو میں نے اس پر اعتبار کرتے ہوئے اسے امانت لوٹا دی، تو وہ لے کے چلا گیا، اب دوسرا آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو یہی طے کیا تھا کہ دونوں آئیں تو واپس کرنا۔
تو وہ تو لے گیا ہے. حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ سمجھ گئے کہ یہ عورت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا آپ نے کیا طے کیا تھا کہ دونوں آئیں؟ تو اس نے کہا جی ایسے ہی طے کیا تھا. تو اس نے اگر دیا بھی ہے تو کیوں دیا ہے اس کو؟ آپ نے فرمایا اپنے دوسرے ساتھی کو لے آ، امانت مجھ سے لے جانا. سبحان اللہ. دوسرے ساتھی کو یہاں لے آ، امانت مجھ سے لے جانا. اب وہ دوسرا کہاں سے آنا تھا؟ وہ تو دھوکہ کر کے گیا تھا نا. تو اسی طرح سے آپ کے فیصلے جو ہیں وہ بہت مقبول ہیں، اور چٹکیوں میں پیچیدہ سے پیچیدہ جو مسئلے نہ حل ہوتے تھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس بھیجے جاتے تھے، جو آپ چلتے چلتے حل فرما دیتے تھے. اس کے علاوہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیر سایہ زیر دست لوگوں کے ساتھ شفقت مہربانی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کمبر کے نام سے، اگر اجازت دیں ٹائم ہو تو میں وہ ایک مرتبہ آپ کمبر کے ساتھ تشریف لے گئے بازار. کمبر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کپڑے کی دکان پہ گئے ہیں، وہاں آپ نے 2 سوٹ لیے. ایک انتہائی قیمتی سوٹ تھا اور نفیس تھا، اور ایک سوٹ عام سا تھا، معمولی قیمت والا تھا. تو کمبر کہتا ہے میں سمجھا کہ یہ معمولی سوٹ میرے لیے ہوگا، میں غلام ہوں. تو وہ دونوں لے کے جب درزی کے پاس پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ یہ جو اچھا اور قیمتی سوٹ ہے یہ اس کمبر کا بنا دیں، اور یہ جو ہلکا ہے یہ میرا بنا دیں. اللہ اکبر. کمبر کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ حضور میں تو غلام ہوں، آپ کو قیمتی لباس کی زیادہ ضرورت ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا نہیں کمبر، میں تو بوڑھا ہوں، تو جوان ہے، تجھے زیادہ ضرورت ہے اس کی. سبحان اللہ. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ زیر دست لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، یا کس طرح مہربان اور شفیق تھے وہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. سبحان اللہ. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم انتہائی شفیق النفس انسان تھے، اور ماشاءاللہ بے شک اس میں کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان شک و شبہ نہیں کر سکتا ان کی شان کے حوالے سے. تو علامہ صاحب ماشاءاللہ پیر صاحب نے تو اس پر خصوصی جو ہے گفتگو کر کے اس حوالے سے آگاہ کیا ہے ہماری ماشاءاللہ جتنے ناظرین ہیں سننے والے. تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اسی حوالے اسی گفتگو کو آگے تھوڑا سا حضرت کے سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نا، انہوں نے ابتدا میں فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا تو آج عمر ہلاک ہو جاتا. یہ بڑا مشہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے. اور یہ کس وقت آپ نے کہا تھا؟ یہ ہوا یہ کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا تھا. ایک عورت کو پیش کیا گیا جس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور اس کی شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے. اس لڑکی کو لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. انہوں نے کہا جی اس نے معاذ اللہ زنا کیا ہے، اس کو زنا کی حد لگائی جائے. آپ نے فرمایا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس کی شادی کو 6 مہینے ہوئے، اور 6 مہینے کے بعد اس کو بچہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ تو 9 مہینوں کے بعد ہونا چاہیے. تو اس نے پہلے 3 مہینے شاید زنا کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر نکاح کیا ہوگا. جب اس کا نکاح ہوا ہے تو یہ 3 مہینے کا حمل ہوگا، تو اس لیے یہ بچہ اس کو پیدا ہوا ہے. لہذا ثابت ہوتا ہے کہ یہ زانیہ ہے، اس کو زنا کی حد جاری کی جائے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے دلائل دیے لوگوں نے، تو حضرت عمر جو تھے وہ بھی ایک طریقے سے قائل ہو گئے. یہ معاملہ چل رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اس کو حد جاری کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اتنے میں محفل میں حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا کہ عمر یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج اس طرح میرے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ واقعی عورت جو ہے یہ گناہگار ثابت ہوتی ہے، اس پہ حد جاری ہونی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر یہ تمہارا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے. اگر تم یہ فیصلہ کرتے ہو، اس پہ حد جاری کرتے ہو، تو یہ قرآن کے خلاف ہے، اور میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ عورت زانیہ نہیں ہے. اس کا جس طرح یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا بچہ ہے، حلال کا ہے، اس نے زنا نہیں کیا، یہ بالکل سچی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوری محفل پہ سناٹا چھا گیا. انہوں نے کہا جی یہ کیسے، آپ ثابت کریں. آپ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حمل کی اور دودھ پلانے کی مدت ہے 30 مہینے. 30 مہینے.
اب ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیں تو وہ 2 سال دودھ پلائیں. آپ نے فرمایا کہ حمل کی اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ ہو گئی 30 مہینے. 30 میں سے 24 مہینے اللہ نے رضاعت کے دودھ پلانے کی مدت نکال دی. 2 سال نکل گئے، 24 مہینے نکل گئے. فرمایا 30 میں سے 24 نکلے تو باقی کتنا بنے؟ سب نے کہا جی 6. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی حلالی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن کی روح سے نص سری سے ثابت ہو گیا کہ یہ عورت سچی ہے، اس نے زنا نہیں کیا اور اس کا 6 مہینے کا بچہ حلالی ہے، حرامی نہیں ہے، یہ پاک صاف ہے. سبحان اللہ. تو اس وقت پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تاریخی جملہ آپ سے صادر ہوا. آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا تھا، کیونکہ قرآن مجید کے خلاف وہ فیصلہ ہوا جا رہا. تو حضرت علی کے فیصلے اس حوالے سے بھی مشہور ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ ابراہیم شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں، اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قاضی بنا کے بھیجا تو انہوں نے عرض کی حضور میں کیسے فیصلے کروں گا؟ حضور نے فرمایا علی گھبراتا کیوں ہے، میرے قریب ہو جاؤ. سرکار نے قریب کیا، سینے سے سینہ لگایا، حضور نے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور حضور نے فرمایا اے اللہ علی کے سینے کو کھول دے. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے میرا سینہ ایسا کھولا مشکل سے مشکل فیصلہ بھی مجھے بالکل آسان لگتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ میرے آقا کا معجزہ تھا جو حضرت علی سے ظاہر ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ناظرین، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آج ہمارے مہمانان گرامی علماء کرام نے بہت ہی خوبصورت گفتگو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مبارک کے حوالے سے آج یہ ہم نے گفتگو سنی اور لطف اندوز ہوئے. قدر رمضان ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ہم آپ کی ملاقات اسی طرح علماء کرام، ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرہ حضرات سے قدر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا اور ان تمام شخصیات کا ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. اور آپ دیکھنا نہ بھولیے گا، روزانہ رات 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک انشاءاللہ 19 رمضان المبارک سے 30 رمضان المبارک تک. اور آپ نے اپنی آرا سے بھی ہمیں نوازنا ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کی آرا کے منتظر رہیں گے. اور آخر میں گزارش کروں گا حافظ محمد شاہد قادری صاحب کو کہ آپ منقبت مولا علی علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بخا مینو، علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بخا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو، علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وخا مینو. اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وخا مینو، علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وخا مینو. اداہت ید اللہ چہرہ وجہ اللہ، اداہت ید اللہ چہرہ وجہ اللہ، ادی صورت چاہیے کوئی تصویر وخا
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ حافظ محمد شاہد قادری صاحب اپنی پیاری پرسوز آواز میں منقبت مولا علی ہمیں سنا رہے تھے، اور یقیناً تمام سننے والے ناظرین، دیکھنے والے ناظرین اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح تا قیامت ذکر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دھوم دھام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن قدر رمضان کے لیے جن دوستوں نے تعاون کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ویڈیو پلس موویز خانپور، ناصر موویز خانپور، داتا ساؤنڈ پاکستان، لائٹ ہاؤس، سنی موبائلز اینڈ کمپیوٹرز، خانپور میڈیا ہاؤس کی ٹیم ہے، نیوز سٹی کی ٹیم ہے، اور قدر انسانیت فاؤنڈیشن کی ٹیم، اور خاص کر ہمارے پروگرام قدر رمضان ٹرانسمیشن کے پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب کا میں انتہائی ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ ان تمام دوستوں کے تعاون سے ناظرین یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ آپ یہ پوری دنیا میں یہ ٹرانسمیشن جو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے تمام جو احباب ہیں، ان دوستوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ آج جو 21ویں رات آپ نے دیکھا کہ قدر رمضان ٹرانسمیشن کو آپ نے ملاحظہ کیا، تو انشاءاللہ آپ کا تعاون بھی، ہم آپ کے تعاون کے منتظر ہیں. آپ کے تعاون کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا اور دیکھتے رہیے گا قدر رمضان ٹرانسمیشن. انشاءاللہ ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر حاضر ہوگا. اللہ نے چاہا تو ضرور ملاقات ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. قدر رمضان دیکھتے رہیے اور اسے شیئر کرتے رہیے. تم مشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو، تم مشرائے آخر